الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا مزاج ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے. غافل انسان بھی مسجد کے ماحول میں بدل جاتا ہے. اس کے خیالات، اس کی توجہات بلکہ جذبات بھی ایک حد تک بدل جاتے ہیں. کسی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جب انسان، جو علم کی محفل ہو، ذکر کی محفل ہو، نصیحت کی محفل ہو، تو اس کے اندر ایک تبدیلی ایک تو ان باتوں کو سن کر آتی ہے اور ایک اس ماحول کی وجہ سے آتی ہے. وہی باتیں انسان اپنے بستر پر لیٹ کر سنتا ہے جیسا کہ آج کل رواج ہے، تو وہ تاثر نہیں پیدا ہوتا جو تاثر انہی باتوں کو کسی علم و ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر ہوتا. ایک اچھا خاصا انسان جو غافل کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے، وہ بھی بازار کے ماحول میں یقیناً متاثر ہوتا ہے. ماحول کا اثر موسم کی طرح ہوتا ہے. جیسے موسم کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے، نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو، ویسے ہی ماحول کا اثر بھی ہر ایک پر ہوتا ہے. اب انسان کو اس قابل بنانا کہ وہ ماحول کے برے اثرات سے اپنے کو بچائے رکھے، یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اور اکثر انسان اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم ہر ماحول میں شرافت، پاک دامنی کے تقاضوں پر جمے رہیں، چاہے جیسا ماحول ہو. اسی کو استقامت کہتے ہیں اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ ملکہ پیدا ہونا
اس صلاحیت کا پیدا ہونا کہ انسان اپنے کو قابو میں رکھے، کنٹرول رہے انسان کی عقل کا، انسان کے شعور کا، انسان کے انسانی پہلو کا غلبہ رہے، نفسانی، شہوانی، حیوانی پہلو اس پر غالب نہ ہونے پائے۔ نفسانی، شہوانی اور حیوانی پہلو کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ ان پہلوؤں کو ختم کر دینا یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے شریعت کے بھی مطابق نہیں۔ واہ روحانیت، لاکھوں عورتوں کے بیچ میں ننگے سادھو، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اف عزیزو، جیسے بھی ہم تم ہیں کروڑوں درجے بہتر ہیں ان سے، اربوں درجے بہتر ہیں۔ ہم ناقدری کر رہے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے، لیکن اللہ آپ نے ہم کو ان گھروں میں سے کسی گھر میں پیدا نہیں کیا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی تعلیمی ترقی، اتنی سائنسی ترقی کے دور میں ایسے عقیدے، ایسے توہمات، اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ نفسانیت، حیوانیت اور شہوانیت کو کچلنے کا دعویٰ اس انداز سے، جس کے ذریعے سے حیوانیت اور نفسانیت اور شہوانیت کا عالمی منڈی لگ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیوانیت اور نفسانیت اور شہوانیت کو کچلنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ راستہ شرافت کے نہیں ہے۔ حیوانیت، نفسانیت اور شہوانیت کو ہزاروں گنا بڑھا دینے کا راستہ ہے۔ اسلام نے راستہ دیا ہے بڑا پیارا، معتدل، شریفانہ، ممکن، آسان، فطری۔ اور اس معتدل اور پاکیزہ، آسان، شریفانہ طریقے کی انسان کو ٹریننگ دی گئی ہے، خالی حکم نہیں دیا گیا، اس کے اسباب فراہم کیے گئے۔ 5 وقت کی نمازیں زبردست سبب ہے اپنے اندر اس اعتدال کے پیدا کرنے کا، اس ملکے اور قابو کے پیدا کرنے کا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ پھر وہ 5 وقت کی نماز اگر مسجد کے ماحول میں ہو
ایک طرف نماز کا اثر، ایک طرف ماحول کا اثر، مسجد کے تقدس کا اثر. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کی روحانیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی نماز جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ خود بتاؤ اس نماز کی کیفیت میں اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ جماعت جب بڑی ہوتی ہے تو اور زیادہ اثر ہوتا ہے. ایک عجیب سا صاف ستھرا ماحول ہر ہفتے اور ہر روز 5 وقت کی نمازوں میں، پھر ہر ہفتے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. غیر شعوری طور پر بھی اس ماحول میں آنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شعور و استحضار نصیب ہو جائے تب تو کیا کہنے. پھر ہفتے میں جمعے کی نماز، اس کا اثر اور زیادہ. پھر وہی ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ دے دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی تربیتی کورس کا شاہکار ہے. پورا مہینہ. موجودہ دور میں مختلف مقاصد کے لیے ہفتے منائے جاتے ہیں. جیسے ٹریفک ویک، ٹریفک کے قاعدے ضابطے پھر سے یاد دلانے، لوگوں کو اس کی عادت ڈالنے، اس کی تلقین کرنے، اس کی بار بار وہ دہرانے کے لیے بہت سی حکومتیں، ضلع انتظامیہ اپنے اپنے علاقے میں ٹریفک ویک کا اعلان کرتی ہیں کہ یہ ہفتہ ٹریفک کے ضابطوں کی پھر سے عادت ڈالنے اور اہمیت یاد دلانے کا ہوگا. جگہ جگہ بینر لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ٹریفک پولیس کے ایکسٹرا سپاہی لگائے جاتے ہیں، جگہ جگہ مائکروفون سے شہریوں کو ٹریفک رولز کی پابندی کے فائدے یاد دلائے جا رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کوئی قوم ذرا زیادہ ڈھیٹ اور ضدی ہو، ان کو تو ریڈ سگنل کے توڑنے میں مزہ آتا ہے. ایسے ہی لوگ وہ بھی ہیں جن کو جمعہ ملے یا رمضان ملے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا. رمضان تقوی کی مشق کا ایک سالانہ ایک پورا تربیتی کورس ہے. اکثر انسان یہ عذر کرتا ہے یا بہانہ کرتا ہے کہ میں بہت چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میں گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، اس سے گناہ چھوٹتا نہیں. کیا یہ عذر اور صحیح ہے؟ انسان جس چیز سے رک جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، روزے کا عمل، رمضان کا مہینہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، تو اس وقت تک
بھوکا پیاسا رہنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو رمضان کے آنے سے ڈر تو لگتا ہے کہ یہ جو ہر وقت منہ مارنے کی عادت تھی اب کیا ہوگا، لیکن ایک آدھ دن کے بعد ان کو بھی صبر ہو جاتا ہے. کیا بہترین تربیتی نظام ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ میں رک نہیں پاتا، یہ غلط کہتے ہو. تم جتنی دیر کے لیے جن کاموں سے رکنے کا فیصلہ کر لیتے ہو ان تمام چیزوں سے اتنی دیر کے لیے تم اپنے کو روکنے میں 100% کامیاب ہوتے ہو. تو تم یہ ارادہ کرو کہ ہم جیسے صبح سے غروب شمس تک حلال چیزوں سے بھی اپنے کو روکے رکھیں گے، ویسے ہی زندگی بھر حرام چیزوں سے اپنے کو روکے رکھیں گے. تم حلال چیزوں سے اپنے کو روک لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو. بابرکت چیز ہے زمزم، تم اسے بھی نہیں پیتے رمضان میں، روزے میں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، مگر تم جتنی دیر روکنے کا ارادہ کرتے ہو اتنی دیر تم اپنے کو روک لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو. پوری زندگی اپنے کو روک لینے کا فیصلہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ارادے کی طاقت یاد دلاتا ہے رمضان. ارادے کی طاقت اس غلط فہمی سے نکالنا چاہتا ہے رمضان کہ میں کر نہیں سکتا. بالکل نہیں. تم جب یہ ارادہ کرتے ہو کہ دن بھر کے روزے کے بعد، چاہے تم مزدور ہو، دن بھر تھکے ہوئے ہو روزے میں، ملازم ہو، کارکن ہو، کچھ ہو، تم جب یہ ارادہ کرتے ہو کہ رمضان میں پھر رات میں عشاء کے بعد 20 رکعت اور پڑھوں گا، تو آسان ہو جاتا ہے. اب یہ ارادہ نہیں ہوتا تو فرض نماز میں آنا مشکل ہو جاتا. تو بار بار میں یہ بات اپنے کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ ارادے کی طاقت یاد دلاتا ہے رمضان. اور ارادے کی طاقت سے اپنے کو غلط کاموں سے روکے رکھنے کا نام ہی تقویٰ ہے. لعلکم تتقون. ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے میں بھی کسی وقت بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور بھوک سے بھی زیادہ پیاس لگتی ہے. پھر بھی اتنی احتیاط کرتے ہیں ہم کہ وضو کرتے وقت بھی کلی میں خیال رکھتے ہیں کہ بس پانی کہیں اندر، ایک قطرہ بھی اندر نہ اتر جائے. غسل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہاں بھی ہم پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے. کیا چیز ہے یہ؟ ارادے کی طاقت ہے. اب جو انسان اس ارادے میں کامیاب ہو رہا ہے وہ یقیناً اس ارادے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. بس اسی کی. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، وہ جانتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. انسان کے ارادے کی طاقت اوپر نیچے آتی رہتی ہے. تو رمضان کے سالانہ 30 روزے بھی رکھ دیے،
پھر مہینے کے 3 روزے بھی رکھ دیے کہ اگر تم رمضان میں جو ارادہ کرو گے اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہو، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو، یا ہر دوشنبے اور جمعرات کے روزے رکھو گے تو اور ارادہ تمہارا مضبوط ہوگا، اور زیادہ تم کو غلط کاموں سے اپنے کو روکے رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر جب انسان کا بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کی جو شیطانی، نفسانی اور حیوانی پہلو ہے ہمارے اپنے وجود کا، اس کو غذا کم ملتی ہے، تو دوسرا جو پہلو ہے ہمارا ملکوتی پہلو، نورانی پہلو، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو 2 کام ہیں مثبت اور منفی رمضان میں۔ ایک طرف تو حیوانی پہلو کو غذا کم ملتی ہے، دوسرے روحانی پہلو کی غذا بڑھ جاتی ہے۔ 100% تجربہ ہے کہ تلاوت کی مقدار بڑھ جاتی ہے، دعا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، نمازوں کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے۔ سال بھر جو تہجد نہیں بھی پڑھ پاتے وہ بھی رمضان میں اکثر تہجد پڑھ لیتے ہیں، اور پھر تراویح تو ہے ہی۔ تو ایک پہلو کو مضبوط طاقتور کرنے والی غذا کم کر دی گئی، دوسرے پہلو کو طاقتور بنانے والی غذا بڑھ گئی۔ تو ہر سال رمضان سے انسان نکلتا ہے اکثر و بیشتر پاک صاف، پھر رمضان کے آخری اشرا، پھر رمضان کی شب قدر، پھر اعتکاف، اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کہ اس انسان کو خوشی منانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پاک صاف کر دیا، دھل گیا، میں ایک نئی پیدائش مجھے مل گئی، تو خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل خوشی مناؤ، اس سے زیادہ خوشی منانے کی چیز کیا ہے؟ اب خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ نے عجیب شاندار دیا، عید الفطر، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ رمضان کا شکرانہ ہے، یہ روزے، تراویح، تلاوت، ذکر، تہجد، اس سب کی توفیق کا شکرانہ ہے۔ اب شکر ادا کرنے کا انداز بھی کتنا مہذب، کتنا پاکیزہ، کتنا شریفانہ۔ اور بھی قومیں خوشی مناتی ہیں، اس دن شریف لوگ اپنے کمرے کے دروازے، کھڑکیاں سب بند کر لیتے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں شام کو تو ان کی سفید کار 7 رنگوں سے رنگی ہوتی، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، یہ میری کار ہے، نیلا رنگ پڑا ہوا ہے، اودا پڑا ہوا ہے، لال پڑا ہوا ہے، پیلا پڑا ہوا ہے۔ خوشی منانے کا یہ انداز دیکھو، اور ایک انداز وہ دیکھو جو ہمیں نصیب ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اور جاؤ سجدے میں گر جاؤ، سب مل کر ایک جگہ پر شکر ادا کرو، اور راستے بھر بھی کیا کرتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کیا شریفانہ زندگی ہے، کیا شریفانہ دین ہے اسلام، کتنا پاکیزہ، کتنا فطری، کتنا مہذب، کتنا شائستہ، صاف ستھرا۔
اور پھر عجیب بات ہے، آپ جا رہے ہیں عید کی نماز ادا کرنے، اور سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کے والدین، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر سے آپ کو دیکھ رہا ہے. اور آپ کا ذکر چھیڑنا چاہتا ہے اللہ اپنی مجلس میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ نہیں، انسان کو اپنے محبوب کے تذکرے کے کرنے اور سننے میں لطف آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، یا اللہ یہ آپ کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ اللہ آپ سے جنت مانگنے جا رہے ہیں، مغفرت مانگنے جا رہے ہیں. اشہدکم یا ملائکتی بعزتی و جلالی. فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ان سب کو، اور یہ جس کے لیے دعا کریں گے ان سب کو میں نے معاف کیا. اللہ اکبر. عید کی خوشی، مغفرت کی خوشی، کھانا کھاؤ پیو، ملو جلو ایک دوسرے سے. تم اپنے گھر بلاؤ، تم دوسروں کے گھر جاؤ، آؤ، سب نکالو اپنی پرانی جو کچھ رکاوٹیں تھیں، سب مل جل جاؤ. ایک محبت، ایک تازگی، ایک فرحت، خوشی، ایک عجیب قسم کی کیفیت رمضان کے آخر میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں دیتے ہیں. باقی تو جو ملے گا وہ ملے گا. اس رمضان کو ابھی سے ہم لوگ اس طرح کی گزارنے کا فیصلہ کریں. نئے سرے سے عزم کرو، ارادے، تازہ ارادے کرو، اور کوشش کرو کہ آج کی رات یا تو شروع رات میں یا آخر رات میں سجدے میں گر کر اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ رمضان مجھے بس ایسا عطا کر دیجئے اللہ کہ میں بدل جاؤں، میں آپ کی پسندیدہ بندہ بن جاؤں، پسندیدہ بندی بن جاؤں. اے اللہ کیا معلوم کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، کیا معلوم. ابھی تو یہی نہیں معلوم کہ یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. ملے گا تو پورا ملے گا یا کم ملے گا، بعد درمیان میں ہی مر جاؤں گا، کچھ نہیں معلوم. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی بھرپور قدر کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگو اللہ کے بندے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ یہ امید ہو گئی ہے کہ شاید ایک رمضان اور مل جائے. اے اللہ، 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 اس رمضان کو اب تک زندگی میں گزرے ہوئے رمضانوں میں سب سے بہتر طریقے پر گزارنے والا رمضان بنا دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، یہ تقوی کا تحفہ لے کر آ رہا ہے. ہم سے بڑھ کر محتاج اس تحفے کا کوئی نہیں ہوگا. ہم خطا کار، ہم گنہگار، ہم بری عادتوں میں پھنسے ہوئے، بری خواہشات میں اٹکے ہوئے. اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ
اے اللہ جمعے کے دن تو کوئی فقیر خالی نہیں جاتا، ہم بھی تو جمعے کے دن کے اندر آپ سے بھیک یہ مانگ رہے ہیں، بہترین رمضان ہماری زندگی کا اس رمضان کو بنا دیجئے، اے اللہ بہترین راتیں ہماری بنا دیجئے، بہترین طریقے سے رمضان کی راتوں کو گزارنے کی توفیق دے دیجئے، بہترین طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ صبح شام آپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان میں تو لمحے لمحوں کی الگ الگ برکتیں ہیں، سحری کے وقت کی الگ برکتیں، تہجد کی الگ برکتیں، فجر کی الگ برکتیں، دن بھر کی الگ برکتیں، افطار کے وقت کی الگ انوار و برکات، اور تراویح کا تو کیا کہنا، اے اللہ پوری دل جمعی کے ساتھ ہم سب کو ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان میں بھی تو گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے، اے اللہ اس رمضان کو ایسا گزروا دیجئے ایک بھی گناہ ہم سے نہ ہو، ایک بھی گناہ ہم سے نہ ہو، ایک بھی گناہ ہم سے نہ ہو، غفلت کا کوئی لمحہ ہمارے زندگی میں نہ آئے، کوئی کلمہ زبان سے غلط نہ نکلے، اے اللہ حیوانیت ہماری کمزور ہو جائے، روحانیت ہماری طاقتور ہو جائے، تقوی ہم کو مل جائے، آپ کی محبت مل جائے، آپ کا خوف مل جائے، آپ کے نبی کا عشق مل جائے، ایک ایک سنت پر عمل کا اہتمام مل جائے، اخلاق، معاملات، معاشرت، عبادات سب درست ہو جائیں، اے اللہ پورے تمام گناہوں سے ہمیں رمضان میں پاک صاف کر دیجیے گا، مغفرت کے پہلے ہی عشرے میں، رحمت کے پہلے ہی عشرے میں اے اللہ ہم آپ کی رحمتوں کے انوار سے اے اللہ منور ہونے لگیں، اے اللہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور ہم ان تینوں کے محتاج ہیں، ہم ان تینوں کے محتاج ہیں، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا کر دیجئے، اے اللہ عطا کر دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہت اچھا رمضان گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے رب کریم جمعہ کا واسطہ ہے، جمعہ کی فضیلتوں کا واسطہ ہے، اے اللہ آج ہماری ان دعاؤں کو ضرور قبول کر لیجیے، اے اللہ مان جائیے، قبول فرما لیجیے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر ہمارا کام بچ جائے گا، ہم آپ کی سزا سے بچ جائیں گے، ہم آپ کے غصے سے بچ جائیں گے، ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ مولا آج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی اور ان کی حیات مبارکہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم